وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہندو لڑکی کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے پتی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی مسلمان ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کا مذہب یعنی اسلام کو اپنایا ہے، تو اس کے پتی نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیں کہ یہ واقعہ اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی اتر پردیش جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، اور یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر سنایا جا رہا ہے جو سچا ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور اگر آپ قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 5 سال کی بچی تھی، وہ پاس ہی اپنی سہیلی کے گھر میں جایا کرتی تھی، جس طرح عام گھروں کے بچے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی اپنی سہیلی کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی۔ بچی کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ وہ بچی ہندو لڑکی کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی اور پھر اس کی والدہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی تھی۔ اس ہندو چھوٹی بچی کا دل یہ چاہتا کہ ابھی گھر نہ جاؤں، اس لیے وہ بھی اس بچی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ ہندو لڑکی ہے لیکن اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا اور باقاعدہ قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں۔ جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس لڑکی نے بھی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندوؤں میں ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت ہی کٹر اور سخت تھا، مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، اور اب جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور بہت کٹر ہے، میں کیا کروں؟ اس کی سہیلی کی والدہ نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا تو اس نے ہندو لڑکی کی والدہ کو کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر اس کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب دفتر چلا جاتا تو جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تو وہ قرآن مجید کو نکال کر روزانہ پڑھتی اور شوہر کے آنے سے پہلے پھر چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے، یہاں تک کہ وہ لڑکی اماں بننے والی ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا۔ وہ دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی تدبیر بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھا لوں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔
کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروایا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کو کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور اب تیرا میرا ساتھ چند دن کا ہے، میں اب بس مرنے کے قریب ہوں۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو 1 مہینہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ صحت یاب اور ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کرو کہ جو میں کروں گی اس کے بارے میں آپ کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ تو اس کے شوہر نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو جو تم کہو گی وہ میں کام کروں گا اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا، وہ بیمار بچوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ شوہر نے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو بس میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو۔ اللہ کی شان، 1 مہینہ وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تم کو تو کبھی زندگی بھر میں کینسر تھا ہی نہیں، کینسر کا نشان تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ اب جب رپورٹ بالکل کلیئر آ گئی تو شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا تم کیوں یہ باتیں کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری اسٹوری سنائی کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ مسلمان عورت کے گھر جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قاعدہ پڑھا، قرآن پڑھنا سیکھا اور میں دل ہی دل میں مسلمان ہو گئی تھی۔ جب آپ دفتر چلے جاتے تھے تو پیچھے میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ مسلمان بن جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان بن جائے۔ اب آپ میری بات مانو اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ دوستو اللہ کی شان کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بھی قرآن پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب یہ میاں بیوی سب مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا اس کی فکر نہ کرو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عربیہ اپلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا کر دی۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی سعودی عرب میں مسلمان بن کر گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ دوستو اللہ کی شان کہ اس لڑکی کے ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اور ہاں دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔
اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔